بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پے 71ویں اور 72ویں دو آیات۔ دوسری آیت پہلی آیت کا حسن بڑھا دیتی ہے، کیونکہ دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر بھی ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ گم کردہ، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہاں تو رستہ جنت کا چاہیے ہوگا نا، اسے جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اگر یہی آیت مکمل ہو گئی ہوتی تب بھی آیت، تب بھی قرآن، تب بھی اللہ کا پیغام، مگر اس میں جو دوسرا حصہ ہے، پہلی 71ویں آیت کا دوسرا حصہ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلِمُونَ فَتِيلًا، اور وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے اور انہیں کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی، بال برابر بھی اپنے نامہ عمل میں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلے والے حصے کا جو حسن ہے اسے روشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر آیت وہیں رک گئی ہوتی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو یہ جو عمومیت ہے، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو تصور یہ روشن ہے کہ وہ امام کیسا ہی ہو، وہ امام کوئی بھی ہو، وہ پیشوا اور رہنما کوئی بھی ہو، ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ قیامت میں تو دو طرح کے امام، کم سے کم دو طرح کے اماموں کے پیچھے لوگ آئیں گے۔ میں اور ذرا اپنی بات کو روشن کروں ایک اور آیت کا سہارا لے کر۔ قرآن میں دو اماموں کا تذکرہ ہے، دو طرح کے اماموں کا تذکرہ ہے، ایک یدعون الی النار، ایک جو دوزخ میں لے جائے گا، ایک یہدون الی الجنہ، اور دوسرا وہ جو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک امام وہ ہے کہ جو دوزخ میں لے جائے گا، قرآن ہے یہ، اور ایک امام وہ ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ میں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دوسرا حصہ اس امام کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو جنت میں لے جائے گا، ورنہ پہلا حصہ تو مطلقاً جو دوزخ میں لے جائیں گے ان کے لیے بھی ہے، جو جنت میں لے جائیں گے پہلا حصہ ان کے لیے بھی ہے، مگر دوسرا حصہ تشریح اور تفسیر کر رہا ہے کہ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اور وہ اپنا نامہ عمل کھول کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان میں انہیں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ اب میں یہاں آپ سے نتیجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ کے حوالے نتیجہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا، تو جس نے اس امام کو مانا ہوگا جو امام جنت میں لے جا رہا ہوگا، تو کیا ماننے سے یہ معصوم ہو گیا کہ اس کے نام عمل میں کوئی ظلم ہی نہیں ہے؟ قرآن ہے نا بھئی یہ، کہ اس کے نام عمل میں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ یہ ظلم کہاں چلا بھائی؟ کتنے گناہ، کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، ہم تو 14 کو ہی معصوم مانتے ہیں، پوری قوم کو معصوم نہیں مانتے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پیچھے، یعنی جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا،
اس کے نام عمل میں ایک بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا وہ امام اس درجے کا امام ہے کہ اس کے پیچھے چلنے سے ایسی نیکی حاصل ہوگی جو نیکی برائیوں کو کھا جائے گی. اور اب وہ حدیث مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے, حب علی حسنۃ, صلوات پڑھیں محمد و آلہ. حب علی حسنۃ, علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے یاکل الذنوب, جو گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ اس منزل پر ممکن ہے کہ وہ میرے دوست خفا ہو جائیں جو یہ کہیں کہ صاحب آپ نے تو کلین چٹ دے دی, آپ نے تو جنت کا پروانہ آج لشکر پارک میں بانٹ دیا, بس جو بھی محبت علی کا حامل ہو وہ جنتی ہے. تو میں کہوں گا ہاں, میرا مولا جانتا ہے میں آپ میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. میں وہ حدیثیں بھی مطالعہ کرنے والا ایک طالب علم ہوں جس میں ہے کہ علی مولا کے 70 ایسے شیعہ ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے. اب یہ میری کمزوری ہے کہ میں جب جنت کا خواہش مند ہوتا ہوں تو 70 میں اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہوں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ میں انہی 70 میں سے ہوں کہ جنہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیخ صدوق نے لکھا ہے نا صفات الشیعہ میں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. وہ صفات الشیعہ میں شیخ صدوق نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان, ان کے فرمان کے مطابق لکھا ہے کہ شیعہ, اب میں یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, حدیث کو ان بچوں کی ذہنیت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. شیعہ شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں ہوتا, شیعہ کردار کا شیعہ ہوتا ہے. اس کی چال بتاتی ہے علی والا جا رہا ہے, اس کا حلیہ بتاتا ہے علی والا جا رہا ہے, اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں, سب مان لیتے ہیں ایسے ہی علی والے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جا رہا ہے اور اس میں ایک بال برابر بھی اسے ظلم نظر نہیں آ رہا, بھئی اس کو اور روشن کرنے کے لیے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک سہارا لیتا ہوں. قرآن سورہ مبارکہ مریم کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا, فَقْصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. قرآن کے واقعات کو اے میرے حبیب لوگوں تک پہنچاؤ. جو میں نے واقعات, قصے قرآن میں نازل کیے ہیں, ان قصوں کو فَقْصَصِ الْقَصَصِ, ان قصوں کو قصص بیان کرو, قصہ گوئی کرو, قصہ سناؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, ان قصوں کو سن کے یہ غور کریں گے. قرآن کے قصے, قرآن کے واقعات تفریح کے لیے نہیں ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, وقت گزارنے کا رستہ ذریعہ نہیں ہے. یہ عبرت کے لیے نازل ہوئے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں. لعلکم تتفکرون, شعور بڑھے گا, سمجھ بڑھے گی, بصیرت بڑھے گی. اب جو قرآنی قصے ہیں نا, ان میں ایک قصہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا, رستہ بن گیا, توجہ ہے, اور حضرت موسیٰ کے پیچھے جو جو چل رہے تھے وہ سب نجات پا گئے. ادھر فرعون اسی رستے پہ چلا, جو جو اس کے پیچھے چل رہے تھے سب غرق ہو گئے. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے کیا سارے معصوم تھے؟ کوئی گناہگار نہیں تھا, کسی نے غلطی نہیں کی تھی. اتنی غلطیاں کرنے والے بھی اگر کسی ایسے امام کے پیچھے چلے جس کا کام نجات دینا ہو تو ساری قوم نجات پا جاتی ہے. اور اگر فرعون کے پیچھے والوں کو دیکھو تو کیا ان میں کوئی نیک نہیں تھا؟ کیا ان میں اچھا آدمی نہیں تھا؟ کیونکہ پیچھے فرعون کے تھے. یہ قرآن نے واقعہ بتا کر بتا دیا, دیکھ لو تم چل کس کے پیچھے رہے ہو. اگر تمہارا امام جنتی ہے تو تم جنتی ہو, اور اگر تمہارا امام خود کہہ رہا ہے کہ لکھوا کر لے آؤ.
بھائی آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ پانی جانتا ہے کسے ڈبونا ہے, اور پانی جانتا ہے کہ کسے بچانا ہے. تو جب دریا جانتا ہے کہ کسے ڈبونا ہے اور کسے بچانا ہے, تو دوزخ بھی جانتا ہے کسے جلانا ہے اور کسے بچانا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بات بہت روشن ہے کہ یہاں پر جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے. اور آپ کو علم ہے کہ ظلم کی قسمیں ہیں, اور ظلم کی قسموں میں سے ایک قسم جس سے بچنا انتہائی مشکل ہے وہ ہے علی نفس ہی, اپنے اوپر ظلم. یہ جو وقت پہ نماز نہیں پڑھی, یہ جو نماز قضا کر دی, یہ جو غیبت سن لی, نہیں کی مگر سن لی, خود نہیں کر رہے تھے مگر کوئی کر رہا تھا ہمارے کان سے, وہ بھی گزر گئی. یہ ایک لمبی لسٹ بنے گی ظلم کی جو علی نفس ہی ہوتا ہے. یہ جو اپنے اوپر ظلم انسان کر رہا ہوتا ہے, اس سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے. میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا کریں. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تو وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. اور پھر دوسری آیت کا حسن بڑھ جاتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, جنہیں اس دنیا میں وہ امام نظر نہیں آیا, جو نجات دے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, میں گریز کروں گا کیونکہ ممبر کا ایک ادب اور ایک تہذیب ہے. بہت بڑا نام گزرا ہے, ان کے فتوے آج بھی سنائے جاتے ہیں. ہمارے عرب عزیزوں میں سے, عرب دنیا کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم, وہ نابینا تھے. تو ہمارے ایک عالم دین علامہ آیت اللہ کاشف الغطاء ان سے ملنے کے لیے گئے. تو انہوں نے ایک بھرمار, ایک بارش, ایک طوفان مچا دیا کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, یعنی مفتی صاحب نے. اور آیت اللہ کاشف الغطاء بڑا نام ہے ہمارے ہاں, فقہ اکبر جنہوں نے لکھی ہے. اور سنی شیعہ اتحاد کے موجدوں میں, بانیوں میں, مروجوں میں اور بنیاد ڈالنے والوں میں, سنی شیعہ اتحاد کی بنیاد ڈالنے والوں میں ایک نام آیت اللہ کاشف الغطاء کا ہے. اگر تاریخ تشیع میں ہم لے کر آئیں کہ ہمارے کون سے بزرگ نے یہ والا دروازہ کھولا, اس موضوع کے اوپر کام کیا کہ مسلمانوں میں, آیت اللہ بروجردی نے تو مجمع تقریب بین المذاہب بہت بعد میں بنائی, پوری دنیا کے سنی شیعہ کو جوڑنے کے لیے آیت اللہ محمد حسین بروجردی نے جو کام کیا, ان سے پہلے آیت اللہ کاشف الغطاء اس کام کے مروج اور مبلغ تھے, اس شعبے کو قائم کرنے والے تھے. اب ایسی شخصیت ظاہر ہے ملنے تو جائے گی, اس سے بھی ملنے آئیں گے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے کیا عقیدہ ہے تمہارا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باتیں ہیں, بس ظاہر ہے, باتیں نہیں ہوتا. تو آیت اللہ کاشف الغطاء نے فرمایا کہ حضور, قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کے باطن ہیں. اب بعض احادیث کے مطابق 70 باتیں ہیں, 7 باتیں ہیں, 70 باتیں ہیں. یعنی وہی آیت ایک ظاہر رکھتی ہے جو حجیت ہے, جو آخری بات ہے, جس کا انکار نہیں ہوگا. لیکن بعض ایسے پیغامات اس ظاہر میں ہوتے ہیں کہ جس کا اقرار ایک اور مشکل ساز مسئلہ, ایک اور مسئلے کو لے کر آتا ہے, ایک اور مشکل کو لے کر آتا ہے. لہٰذا آپ کو تعویل میں جانا ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور تعویل قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور وہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں, جن کا وجود علم کے ساتھ ہے. تو تعویل قرآن کا ذکر قرآن میں تو ہے, تنزیل کا بھی ہے, تعویل کا بھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کے یہاں اس کی بنیاد پر آپ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اگرچہ میں یہاں ایک بریکٹ میں بات کر دوں کہ کچھ اصطلاحوں سے کچھ لوگوں کو چڑ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان اصطلاحوں کا تعلق مولا علی سے ہے. اچھا, وہ ظاہر ہے, ان کا اپنا ذوق ہے اور ہمارا ذوق حیدری ہے. تو حیدری ذوق والے تو اس جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں مولا کے ساتھ, ان کو ضرور بار بار بیان کریں گے. مثلا آپ بسم اللہ کو ہی لے لیجئے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے میرے سنی بھائی علماء کرام, مفتیان کرام تشریف فرما ہے مجلس میں. 2 مفتی اہل سنت کے اس وقت مجلس میں تشریف فرمائے. میں ان کا ممنون ہوں کہ یہ مجلس سننے تشریف لائے ہیں, اور نہ جانے کتنے میرے عزیز مجمع میں ہوں گے جنہیں میں نہیں پہچانتا. مثلا بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں بسم اللہ سے نماز نہیں پڑھتے, یعنی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے. میں تنقید نہیں کر رہا, علمی بات کر رہا ہوں.
جی میں اپنے عمل کی تو تشریح کر سکتا ہوں نا، یہ ممبر میرے عمل کی تشریح کی جگہ تو ہے نا. تو وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے بسم اللہ کے بغیر. یہ کبھی غور فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ علی بسم اللہ پڑھتے تھے تو ایک شام سے آرڈر جاری ہوا کہ آج کے بعد نماز کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا ایک آرڈر جاری ہوا کہ جہرن نہ پڑھی جائے، پڑھنا ہے چپ چاپ پڑھ لو، آواز نہ آئے کیونکہ علی اونچا پڑھتے ہیں. تو مولانا مفسر قرآن اہل سنت فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں بسم اللہ نماز میں ایسے پڑھی جائے جیسے علی پڑھتے تھے. یعنی اب جب ایک اہل سنت عالمی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بسم اللہ نماز میں ایسے پڑھی جائے جیسے علی پڑھتے تھے، اور علی جہرن پڑھتے تھے، علی اظہار کرتے تھے بسم اللہ کا، بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل دی الحق مع علی وعلی مع الحق. سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے تو علی کیونکہ بسم اللہ سے نماز پڑھتے تھے، لہذا امت کو چاہیے کہ بسم اللہ سے پڑھے. میں تو یہاں فخر الدین رازی صاحب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے کہوں گا کہ صرف بسم اللہ میں علی کے ساتھ حق نہیں ہے، ہر میدان میں علی کے ساتھ حق ہے. یہ ایک میں نے اسی طرح تعویل کے حوالے سے، کیوں تعویل کو پسند نہیں کرتے ہمارے دوست، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی سرکار نے فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل. تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل. یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے. تو جو مولا علی کے جہاد ہے نا وہ سب تعویل کی بنیاد پر ہیں. اور کیونکہ تعویل کا عنوان مولا علی کے ساتھ آ گیا تو کہا صاحب تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب بات یہاں تک آ گئی تو آیت اللہ کاشف لغتا نے کہا حضور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے، اس کا اگر آپ حل دے دیں تو میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں. ذہن میرے ساتھ ہے؟ ایک نابینا مفتی اعظم صاحب سے ایک شیعہ مجتہد کی گفتگو. وہ کہنے لگے کہ اگر تعویل کو آپ نہیں مانتے تو مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیجئے، من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. بتائیے کیا آپ اندھے رہیں گے؟ کہنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کہا بس اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو تعویل کرنی پڑے گی اور ہماری بات سچ نکلے گی. یہ جو دنیا میں نابینا ہو گئے کسی سبب سے، بیماری سے، کسی وجہ سے بھی پیدائشی نابینا ہوئے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے؟ تو بات روشن ہے، یہ چشمے سر سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ چشمے سر سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی. جو ان دو آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھتا وہاں بھی نہیں دیکھے گا. نہیں، چشمے جان کی بات ہو رہی ہے. اپنے وجود سے حقیقتوں کو مانو تاکہ تمہیں جنت کا رستہ نظر آئے.